کہا جاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ اس طرح کے سرپرائزز پر مشتمل ہے کہ جن کے ملنے کے بعد آپ کافی عرصے تک کے لیے شوق ہو جاتے ہیں۔ آج کی یہ جو کہانی ہے یہ ایک ایسی ہی کہانی ہے، اور یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جن کا یہ ماننا تھا اس دنیا میں بھوت پریت چڑیل آتما اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوا کرتی۔ یہ کہانی مس اسما کی کہانی ہے، اور یہ کہانی 2003 کی کہانی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ 2002 کے آخر میں میری شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد جو میرا سسرال تھا یہ بیسکلی گلبرگ میں موجود تھا، اور یہ جو گھر تھا یعنی یہ جو میرا سسرال تھا یہ ایک بہت بڑے سے پارک کے سامنے موجود تھا۔ حالانکہ اگر آپ دن کی بات کریں تو صبح کے 9 سے شام کے 5 بجے تک اس پارک کے اندر بہت زیادہ رونق ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جاتا تو رات کے تقریباً 10 بجے تک یہ پارک عوام کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یعنی 11-12 بجے تک یہ جو پارک تھا اس پارک کے اندر اس قدر خاموشی ہو جایا کرتی تھی کہ دیکھنے سے لگا ہی نہیں کرتا تھا یہ وہی پارک ہے جہاں پہ اب سے کچھ گھنٹے پہلے بہت زیادہ رونق موجود تھی۔ خیر یہ جو میرا سسرال تھا یہاں پہ ویسے عام طور پہ اس دور میں بھی لائٹ نہیں جایا کرتی تھی۔ ہاں اگر کوئی فالٹ ہو جائے کوئی پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے الیکٹریسٹی کو بند کیا جاتا تھا۔ یہ ویسی ہی ایک سرد رات تھی اور سردی چل رہی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے تقریباً 2-2:15 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے ہسبینڈ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ عام طور پہ 2:45-3 بجے تک آیا کرتے تھے، اور جب وہ آتے تھے تو اس کے بعد میں ان کو کھانا دیا کرتی تھی۔ خیر جب لائٹ گئی تو مجھے اندھیرے میں عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں ٹہلتی ہوئی گیلری کے پاس آئی اور وہاں پہ کھڑے ہو کے سامنے جو پارک موجود تھا اس طرف کا نظارہ کرنے لگی۔ ایک طرح سے میں ٹائم بھی پاس کرنا چاہ رہی تھی، اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ کب میرے ہسبینڈ واپس آئیں، اور جب وہ واپس آئیں تو میں ان کو کھانا وغیرہ دے کے سونے کی تیاری کروں۔ اسی دورانیے میں جبکہ میں پارک کے سامنے موجود تھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پارک جو کہ ایک بہت بڑا سا پارک ہے جو کہ آج بھی موجود ہے، اس کے بالکل مڈل میں جہاں پہ ایک چھوٹا سا حوض نما ایریا موجود ہے، اس حوض کے ساتھ جو درخت موجود ہیں وہاں پہ کوئی نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ 2-3 درخت ایک ساتھ موجود تھے۔ یہ نہ صرف بہت لمبے لمبے درخت تھے بلکہ بہت زیادہ گھنے گھنے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں پہ سفید کلر کے لباس میں نہ صرف کھڑا ہوا ہے بلکہ شاید کسی کے آنے کا یا کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین کریں کہ میں نے تقریباً 3-4 منٹ تک وہاں پہ اس وجود پہ غور کیا، لیکن اب تک میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے اور اتنی رات میں یہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا بات یہاں تک تو ٹھیک تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کچھ منٹ کے بعد یہ جو بھی وجود تھا اس وجود نے آہستہ آہستہ کر کے ہمارے گھر کی طرف یا جہاں پہ یہ بنگلے موجود تھے اس طرف واک کرنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ وجود آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کو دیکھنا یا اس کے اوپر غور کرنا آسان ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت ہے جس نے سفید کلر کی ساڑی پہن رکھی ہے۔ اس کے بہت ہی لمبے لمبے بڑے بڑے بال تھے جو کہ اس رات میں اس نے نہ صرف کھول رکھے تھے بلکہ ان کھلے ہوئے بالوں کو دیکھ کے مجھے الٹا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عام طور پہ جو ہماری تربیت کی جاتی ہے ہمیں خاص طور پہ لڑکیوں کو رات کے اوقات میں یعنی مغرب کے بعد اپنے بالوں کو کھولنے سے اور کھولنے کے ساتھ ساتھ ایسی جگہ پہ جانے سے جو کہ آسمان کے نیچے موجود ہو منع کیا جاتا ہے۔ تو آخر یہ کون لڑکی تھی جو کہ اتنی بے باکی کے ساتھ نہ صرف وہاں سے چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پارک میں جو کہ مکمل طور پہ ویران ہے یہاں پہ دور دور تک کوئی بھی موجود نہیں ہے، یہ بہت ہی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر اندر وہ اس قدر قریب آ چکی تھی کہ میرے اور اس کے درمیان مشکل سے 30 سے 40 فٹ کا فاصلہ موجود ہوگا۔ وہ جب اتنے قریب آئی تو مجھے ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں سے کچھ عجیب سی روشنی سی نکل رہی ہے۔ اس اندھیرے میں بھی اس کی جو آنکھیں تھیں وہ نہ صرف اسپارک کر رہی تھیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ پہ کوئی سفید سی روشنی موجود ہے، جیسے کہ عام طور پہ اگر آپ کی آئی بالز کو سفید کر دیا جائے تو جس طرح سے آپ کی آنکھیں چمکتی ہوئی اندھیرے میں دکھائی دیں گی ویسے ہی کچھ اس عورت کی آنکھیں مجھے دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ کر کے اپنی سینسز کو کھونا شروع ہو چکی ہوں۔ اسی دورانی میں جب میری نظر ایگزیکٹلی اس عورت کے پیروں والے حصے پہ پڑی تو ایک لمحے کے لیے مجھے شوق لگا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن جب یقین کریں کہ میں نے دوبارہ سے اس عورت کے پیروں کی طرف خاص طور پہ دیکھا
تو واقعی میں وہ عورت حالانکہ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی جو ایڑیاں ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہیں، جبکہ اس کی جو انگلیاں تھیں وہ پیچھے کی طرف دکھائی دے رہی تھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جو لمحہ تھا یا اس لمحے جب کہ وہ عورت میرے قریب بڑھتی چلی آ رہی تھی، میں نے کس طرح سے اپنے اعصاب پہ قابو رکھا ہے۔ حالانکہ اس سردی میں بھی میرے پورے وجود سے پسینے چھوٹنا شروع ہو چکے تھے، اور اب مجھے لگ رہا تھا جیسے جیسے ہی وہ میرے قریب آئے گی تو ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ کو لمبا کر کے یا تو یہ میرا گلا دبا دے گی یا کم از کم میری جان ضرور لے لے گی۔ خیر اللہ جانتا ہے کہ اسی دورانیے میں مجھے ایک دم سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی، اور جب میں نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی پارکنگ ایریا کی طرف دیکھا تو میرے ہسبینڈ گیٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا تو میں ایک دم سے اس طرف پلٹی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ حالانکہ میں فرسٹ فلور پہ موجود تھی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں جیسے تیسے تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئی جب نیچے آئی اور جب میرے ہسبینڈ نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کوئی چور یا اس طرح کی چیز ہمارے گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ بہرحال میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک عورت اس پارک کے اندر موجود ہے جس کے پاؤں الٹے ہیں اور وہ بہت ہی عجیب طریقے سے ہمارے گھر کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ یہ سننے کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت شروع کرو۔ میں یہاں سے جھانک کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر وہ کون عورت ہے جو تمہیں اس طرح سے ڈرانا چاہتی ہے۔ میرے ہسبینڈ کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ پارک کی طرف گئے یا انہوں نے اچھک کے پارک کے اندر کی طرف دیکھنا چاہا تو ان کو دور دور تک نہ ہی کوئی اس طرح کی عورت دکھائی دی اور نہ ہی ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب سے پہلے یہاں پہ کوئی عورت موجود رہی ہوگی۔ عجیب بات یہ تھی جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو یہ واقعہ پیش آنے کے بعد میں شدید بیمار ہو گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 103 104 بخار ہو چکا تھا، اور اس واقعے کے تقریباً ایک ہفتے تک میری طبیعت اس قدر خراب تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں بچ بھی نہ پاؤں گی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرا میری طبیعت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے نہ صرف پارک کی طرف جھانکنے سے بلکہ اس پارک کے اندر جانے سے بھی توبہ کر لی تھی۔ یہ سٹوری ہمیں ابرار صاحب نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف کمپنیز میں بہت سارے آفیسز میں نہ صرف جاب کی ہے بلکہ اکثر یہ پریفر کیا کرتے تھے کہ رات کے اوقات میں جاب کریں۔ اب اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں جو وہ بیان نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے ہی 2008 چل رہا تھا اور یہ بتاتے ہیں کہ میں ڈی ایچ اے فیز 8 کے اندر ایک کال سینٹر میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کسٹمر سروسز آفس میں جاب کیا کرتا تھا۔ عام طور پہ جو میری جاب کی ٹائمنگ تھی وہ دوپہر 12 بجے سے رات کے 9 بجے تک ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے ہماری کمپنی کا یا ہمارے ادارے کا بزنس گرو کر رہا تھا تو ان کا خیال تھا کہ آہستہ آہستہ کر کے ہمیں نہ صرف یو ایس مارکیٹ میں ان ہونا چاہیے بلکہ اپنے کام کو یا بزنس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ اب کیونکہ ابرار صاحب کو ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی ٹائم گزر چکا تھا اور یہ اپنی فیلڈ میں یا اپنے کام میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو چکے تھے، تو جن کے مالکان تھے انہوں نے ان کو آفر کیا کہ اگر یہ رات کے 9 سے صبح کے 6 بجے تک اکیلے اس آفس میں جاب کریں تو ان کی سیلری کو نہ صرف بڑھا دیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کنوینس بھی پرووائڈ کی جائے گی۔ اب یہ اس دور کے حساب سے بڑی بہترین آفر تھی، لہٰذا یہ بتاتے ہیں کہ میں نے فوراً سے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا اور اپنے اسی آفس کے اندر رات کے 9 بجے سے صبح کے تقریباً 6-7 بجے تک اپنی جاب کو اسٹارٹ کر دیا۔ اب یہ جو آفس تھا بیسکلی یہ جو کال سینٹر تھا، یہاں پہ جتنے بھی کیوبیکلز تھے وہ سارے کے سارے خالی ہوا کرتے تھے۔ صرف ایک سسٹم تھا جو کہ میں یوز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جو ہمارے آفس کی بلڈنگ تھی اس بلڈنگ کے باہر ایک گارڈ موجود ہوتا تھا اور جس کی ذمہ داری تھی کہ نہ صرف بلڈنگ کی بلکہ میری بھی حفاظت کرے۔ خیر شروع میں جب میں نے رات کی جاب اسٹارٹ کی تو بظاہر سب کچھ اچھا تھا
اور میں بہت زیادہ خوش تھا. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا چلا گیا ویسے ویسے بہت سارے واقعات تھے یا بہت سارے اس طرح کے معاملات تھے جو میرے ساتھ پیش آنا شروع ہوئے، جو مجھے آہستہ آہستہ کر کے نہ صرف خوف میں مبتلا کر رہے تھے بلکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا یہاں پہ گزارا کرنا یا رات میں رکنا ممکن نہیں ہے. جیسے کہ ایک رات کی بات ہے، رات کے تقریباً 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا. میں آفس کے اندر بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا اور میری عادت تھی کہ ایکسٹرا لائٹس کو جلانے سے پرہیز کیا کرتا تھا. یعنی جہاں پہ جس ٹیبل پہ میرا سسٹم لگا ہوا تھا اس ٹیبل کے جو پیچھے لائٹ موجود تھی صرف وہ جل رہی تھی. تو اسی دورانیے میں مجھے ایسا لگا کہ جو دیوار ہے اس دیوار کی بیک سائڈ سے ایک دم سے یا تو ناکنگ شروع ہوئی ہے یا پھر جیسے کہ عام طور پہ جب کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے اور جب ہتھوڑے کو دیوار کے اوپر مارا جاتا ہے تو جس طرح کی ٹکرانے کی آواز آیا کرتی ہے ایک دم سے اس طرح کی آواز آنا شروع ہوئی. یہ جو آواز تھی یہ اس قدر واضح آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آفس کے باہر سے مسلسل کوئی ہتھوڑے برسانا شروع ہو چکا ہے. اب شروع میں مجھے یہی لگا کہ شاید کوئی کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے، لہٰذا میں نے دھیان نہیں دیا. اسی عالم میں تقریباً 15 یا 20 منٹ مزید گزرے کہ مجھے ایسا لگا کہ جو میرے برابر والا روم ہے جہاں پہ عام طور پہ آفس کا جو بھی ریکارڈ ہے اس کی فائلز رکھی جاتی تھیں، تو اس روم کے اندر کوئی چیز گری ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھاری سی چیز ہے جو ایک دم سے نیچے گری ہے. اب جیسے ہی مجھے یہ آواز آئی تو مجھے لگا کہ برابر والے روم میں کوئی نہ کوئی موجود ہے، اور اس وقت بھی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے جو ہمارا گارڈ ہے وہ برابر والے روم میں کوئی کام کر رہا ہو. لہٰذا میں نے پھر سے اس بات کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں بیزی ہو گیا. اب اسی طرح رات کے تقریباً 1 یا 1:15 بجے کا ٹائم تھا کہ ایک دم سے ایسا لگا کہ جو برابر والا روم ہے اس روم کے اندر الماری کا دروازہ کھلا ہے، اور نہ صرف الماری کا دروازہ کھلا ہے بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری کتابیں نیچے گرنا شروع ہو چکی ہیں. یہ جو آواز تھی یہ اس قدر واضح آواز تھی کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہیں تھا. خیر اتفاق سے میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ جیسے ہی مجھے موقع ملے تو میں واش روم بھی چلا جاؤں. لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اپنے سسٹم کو ایسے ہی چھوڑ کے واش روم سے ہو کے آتا ہوں اور واپسی میں دیکھوں گا کہ برابر والے روم میں کون موجود ہے. اب جیسے ہی میں واش روم کے اندر گیا تو واش روم کے اندر ہی مجھے آواز آنے لگی کہ جیسے اس روم میں جہاں پہ ہمارا ریکارڈ موجود ہے جو الماریاں رکھی ہوئی ہیں ان کے دروازے ایک دم سے کھلنا شروع ہوئے ہیں، اور نہ صرف کھل رہے ہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان دروازوں کو کوئی بار بار کھولتا ہے پھر بند کر دیتا ہے. اب جیسے ہی واش روم سے فری ہو کے میں اس کمرے کی طرف بڑھا اور میری نظریں سامنے جہاں پہ الماری موجود تھی جو کہ 3 خانوں پہ مشتمل تھی اس الماری کے اوپر پڑیں تو میرے سامنے ہی ایک دم سے یہ جو الماری تھی اس کا لیفٹ سائڈ والا یعنی کونے والا دروازہ کھلا، اور نہ صرف دروازہ کھلا بلکہ میری آنکھوں کے سامنے ایک بچی جو کہ مشکل سے 7 یا 8 سال کی بچی ہوگی وہ اس دروازے سے باہر نکلی. اور عجیب بات یہ تھی کہ جو بچی تھی اس کی جو آئی بالز تھیں یہ مکمل طور پہ نہ صرف سفید تھیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا اس کا جو چہرہ ہے وہ آدھا جلا ہوا چہرہ ہے. کچھ عجیب سے ہورنک سے اس کے فیشل ایکسپریشنز تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مانگنے والی یا اس طرح کی بچی ہے. عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ بچی اس الماری کے ڈور میں سے نکلی تو دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ روم کے کونے کی طرف جا کے کھڑی ہو گئی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون بچی ہے اور بالآخر ہمارے آفس میں اور اس الماری کے اندر کیا کر رہی ہے. اسی دورانیے میں جب کہ میں اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا یا اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کون ہو، میرے سامنے ہی سامنے اسی الماری سے ایسا لگا کہ جیسے ایک عورت جو کہ مشکل سے
5 फीट के दरमियान उसकी हाइट होगी। वो ना सिर्फ उसी जगह से, उसी अलमारी से निकल के बाहर आई है, बल्कि उसका भी जो हुलिया था बिल्कुल वैसा ही अजीब सा हुलिया था। उसकी भी जो आंखों की पुतलियाँ थी वो ना सिर्फ ऊपर चढ़ी हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था उसकी शक्ल भी बहुत ही खौफनाक शक्ल है। सीधी सी बात यह है कि जब मैंने इस औरत को उधर से निकलते हुए देखा तो बजाय इसके मैं मज़ीद आगे बढ़ता, मैं फ़ौरन से पलटा और जैसे तैसे इधर से भागता हुआ इस ऑफिस से बाहर की तरफ आ गया। खैर, जब मैं अजीब से हुलिये में परेशानी के आलम में बाहर की तरफ आया तो वहाँ पे जो ऑलरेडी गार्ड बैठा हुआ था वो मुझसे पूछने लगा कि साहब खैरियत तो है, आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं और आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। खैर, कुछ देर बाद यानी 15 या 20 मिनट के बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो जो गार्ड था मैंने उसको सारा का सारा वाक़या बयान किया। अब ये सुनने के बाद गार्ड की भी जो हालत थी वो गैर हो चुकी थी और सच तो ये है कि वो भी अंदर आके नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको अंदर आना ही पड़ता। खैर, कुछ देर के बाद जब वो गार्ड मेरे साथ अंदर आया तो वहाँ पे ना ही कोई बच्ची मौजूद थी और ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था। अजीब बात ये थी कि मेरे सामने वो जो अलमारी थी उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और सामने बहुत सारी किताबें या फाइल्स पड़ी हुई थी। लेकिन जब मैं वापस गया, यानी जब मैं गार्ड के साथ वहाँ पे दोबारा गया, तो ना ही वहाँ पे बुक्स या फाइल्स वगैरह पड़ी हुई थी और ना ही ऐसा लग रहा था कि अब से कुछ देर पहले मेरे सामने अलमारी खुली थी और वो औरत या बच्ची वहाँ पे नज़र आए थे। उस अलमारी को या उसके हुलिये को देख के ऐसा ही लग रहा था कि जैसे 15 या 20 दिनों से इस अलमारी को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये सब देखने के बाद जो मेरा स्टेटमेंट था वो ज़रा कंट्रोवर्शियल हो चुका था और गार्ड का कहना था कि साहब हो सकता है आपका वहम हो। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जैसे तैसे जब ये रात गुजरी और सुबह जब मेरी जो भी टीम है या जो भी मैनेजर वगैरह हैं वो आए तो मैंने उनको सारा का सारा वाक़या सुनाया। अब ये सुनने के बाद जो एक मैनेजर था वो कहने लगा कि जिस तरह का वाक़या तुम बता रहे हो उसी तरह का एक वाक़या जो हमारा आईटी वाला है उसके साथ भी पेश आया था। उसने भी यही कहा था कि जो हमारा रिकॉर्ड रूम है जहाँ पे हम लोग अपनी फाइल्स या अलमारी वगैरह रखा करते हैं, तो उस रूम में उसने भी अक्सर एक बच्ची को या फिर एक औरत को खड़े हुए देखा है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस आईटी वाले के अलावा सिर्फ मैं ही वो आदमी था जिसने उस औरत या उस बच्ची को अपनी आंखों से उधर देखा था। मैंने जितने अरसे भी वहाँ पे जॉब की तो मेरी यही कोशिश हुआ करती थी कि मैं अपने साथ रात को किसी न किसी को ज़रूर रोकूं और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे इनका काम बढ़ा तो रात के औकात में भी तकरीबन 10 या 12 लड़कों ने जॉब करना शुरू कर दी। आज भी उस एरिया में, उस जगह पे, उस बिल्डिंग में एक ऑफिस मौजूद है। हाँ, अब जो मालिकान हैं वो दूसरे मालिकान हैं। मुझे नहीं पता कि अब उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में इस तरह के वाक़यात पेश आते भी हैं या नहीं आते। इस बिल्डिंग के अलावा भी डिफेंस के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे कॉल सेंटर्स इस तरह के मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ना सिर्फ हॉन्टेड हैं बल्कि लोगों ने अपनी आंखों से वहाँ पे मुख्तलिफ मखलूक़ात को फिरते हुए देखा है।